یہ سردیوں کی ایک خوبصورت شام تھی۔ سال ختم ہونے کو تھا اور اگلا سال بس شروع ہونے والا تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں مسلمان خاندان ایک خاص طریقے سے نئے سال کا استقبال کر رہے تھے۔ ان کے لیے نیا سال محض جشن کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ ایک موقع تھا خود احتسابی، دعا اور نئے ارادوں کے ساتھ زندگی کا آغاز کرنے کا۔ گاؤں کی مرکزی مسجد کے امام صاحب نے مغرب کی نماز کے بعد اعلان کیا، آج رات ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے ہمیں ایک اور سال کی نعمتوں سے نوازا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے گزرے سال کو یاد کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور بہتر بننے کا عہد کریں۔ رات کا وقت آیا اور گاؤں کے لوگ مسجد میں اکٹھے ہو گئے۔ مرد، عورتیں اور بچے سب ایک ساتھ بیٹھے۔ سب سے پہلے امام صاحب نے قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کی اور اللہ کی رحمتوں کا ذکر کیا۔ پھر انہوں نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نیا سال شروع کرنے سے پہلے ہمیں اپنے دل صاف کرنے چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کو نقصان پہنچایا ہو یا کسی کا دل دکھایا ہو تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور اگر کسی نے ہمیں تکلیف دی ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر گاؤں کے کئی لوگ ایک دوسرے کے گلے ملے، پرانی دشمنیاں ختم ہوئیں اور محبت کا ایک نیا رشتہ قائم ہوا۔ پھر سب نے دعا کی۔ ہر کوئی اللہ سے اپنی زندگی میں برکت، صحت اور کامیابی کی دعا مانگ رہا تھا۔ بچوں نے بھی معصوم ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ ان کے والدین ہمیشہ خوش رہیں۔ مسجد سے واپس آ کر ہر خاندان نے اپنے گھروں میں نیا سال اپنے طریقے سے منایا۔ کچھ لوگ مل کر کھانے پر بیٹھے، کچھ نے ضرورت مندوں کے لیے کھانے کے پیکٹ تیار کیے اور کچھ نے خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے مستقبل کے لیے منصوبے بنائے۔ عائشہ، جو گاؤں کی ایک نوجوان لڑکی تھی، اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی میں اس سال قرآن پاک کو مکمل پڑھنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ اس کی ماں نے مسکرا کر کہا، اللہ تمہاری نیت قبول کرے بیٹی۔ یہ گاؤں کا انداز تھا نئے سال کا آغاز کرنے کا۔ نہ شور، نہ بے مقصد جشن، بلکہ شکر گزاری، دعا اور اصلاح کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز۔